کچھ آفر کوسچنز ہیں۔ پہلا یہ کسی نے کہا کہ بیٹیوں کی شادی کی بات چل رہی تھی تو کہنے لگا کہ قسمت ایک جوا ہے، جو جیت گیا وہ کامیاب ہوا، جو ہار گیا وہ ناکام ہوا۔ ایسا کہنا کیسا ہے؟ دیکھیں، ایسا کہنا بہت بڑا مطلب یہ گناہ ہے، بہت بڑا کہہ لیں تب بھی برا نہیں ہوگا کہ مال اور نتیجے پہ غور کریں تو بہت بڑا بنتا ہے۔ اور اگر فرض کر لیں کہ اس کے صحیح معانی کو ذہن میں رکھ کر کہا جائے تو حکم کفر بھی ہو سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ بیٹیوں کے شادی کے معاملات جو اللہ تبارک و تعالی نے ازل سے مقدر فرمائے، وہ اللہ کا ایک فیصلہ ہے، اسی کو قسمت کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کے بندوں کے حق میں کیے گئے فیصلے کا نام ہی قسمت ہے کہ اللہ نے تقسیم فرما دی ہیں چیزیں مختلف، اور اس میں اور جوئے کے اندر کوئی مناسبت، کوئی مشابہت نہیں ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے، جوا ہم انسان کھیلتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ ہے، ہدایت، گمراہی، نیکی، بدی، اسلام، کفر، اس میں ہمیں کچھ اختیار ہے، باقی کسی چیز میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا، ہمیں اس کی رضا پر راضی رہنا ہے۔ جبکہ جوئے کے اندر ہمیں اختیار ہوتا ہے، ہم حرام چیز کو خود اختیار کرتے ہیں، دونوں طرف سے مال لگتا ہے، اور اس میں شرط یہ ہوتی ہے کہ جو جیت جائے گا وہ سامنے والے کا کل یا بعض مال لے جائے گا، اور ہارنے والا اپنے بعض یا کل مال سے محروم ہو جائے گا۔ جبکہ دیکھ لیں بیٹیوں کی شادی میں تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ محروم ہو گیا، بچے کی شادی ہوتی ہے، نفع ہوتا ہے، داماد ملتا ہے، اور اگر لڑکا ہوتا ہے تو اس کو ایک بیوی حاصل ہوتی ہے، دو خاندان ملتے ہیں، تو کسی بھی لحاظ سے مشابہت نہیں۔ یہ بالکل ایسی ہی مشابہت ہو سکتی ہے جیسے میں کہوں کہ اس گلاس میں اور کتے میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک جیسے ہیں۔ تو آپ کہیں کہ صاحب یہ کیا بات ہوگی، گلاس اور کتے میں کیا مناسبت؟ میں کہوں دیکھو، وہ بھی دنیا میں موجود ہے، یہ بھی دنیا میں موجود ہے۔ تو اس قسم کی باتیں کر کے کوئی مشابہت پیدا نہیں کی جا سکتی۔ تو ایک تو مشابہت نہیں ہے، کہنا ہی احمقانہ پن ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جوا حرام قطعی ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، اگر حلال سمجھ کے کیا جائے تو کفر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ازلی فیصلے بالکل عادلانہ ہوتے ہیں، اور فضیلتوں پر یا اللہ کے فضل پر مشتمل ہوتے ہیں، بالکل حکمت کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اتنی اچھی چیز کو ایک حرام اور خراب چیز کے ساتھ مناسبت اور مشابہت قرار دینا، اس لیے میں نے کہا کہ اگر کوئی یہ ارادہ کر کے کرے کہ جیسے وہ حرام ہے ایسے یہ بھی، جیسے وہ گندہ ہے ایسے یہ بھی، تو کفر تک بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایسی گندی چیز کو مشابہت دینا بالکل خطرناک اور بالکل غلط ہوگا۔ اس کو صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ کوئی یہ کہے کہ انسان میں اور کتے میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی کہے بھئی یہ کیا بات ہوگی، تو آپ کہیں دیکھیں اس کی دو آنکھیں، تمہاری بھی دو آنکھیں، اس کے پیر، تمہارے بھی پیر، وہ بھی کھاتا ہے، تم بھی کھاتے ہو، وہ سوتا ہے، وہ سوتا ہے، تو کتے میں اور اس میں کوئی فرق نہ ہوا۔ تو یہ ایسا نہیں ہوتا کہ یہاں تو مناسبت بھی نہیں ہے۔ اگر تھوڑی بہت ہی کوئی مشابہت یا مناسبت کسی چیز کی ہو تب بھی ارذل چیز کے ساتھ کسی کو نسبت نہیں دی جا سکتی۔ کسی اعلیٰ چیز کو کسی ادنیٰ چیز کے ساتھ نسبت دیں گے تو بے ادبی ہے، برا ہوتا ہے۔ اس لیے ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اور آئندہ اس قسم کے جملے محاورتاً بھی استعمال کرنے کی شرعاً اجازت نہیں ہوتی ہے۔ ایسی